قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل واصحاب وازواج واہل بیت محمد کما تحب وترضى صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حضرات ذی وقار، سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں ہم قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ کوشش ہے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ قرآن مجید کے مطابق ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ قرآن مجید کے مطابق ہوگا تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو سب سے اتھینٹک، مستند اور صحیح ترین کلام ہمارے لیے بھیجا ہے وہ ہے قرآن مجید۔ یعنی دنیا کے تمام کلاموں پر بات ہو سکتی ہے کہ یہ ضعیف ہیں، یہ کمزور ہیں، یہ مضبوط ہیں، یہ جمیل ہیں، یہ غریب ہیں، یہ موضوع ہیں، یہ غلط ہیں، یہ درست ہیں، لیکن قرآن مجید واحد کلام ہے کہ جس پر سوائے درست کے کوئی دوسرا لفظ بولا ہی نہیں جا سکتا، اور اس کا پہلا جملہ ہمیں کہتا ہے سورہ بقرہ کا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر کے میں نہیں مان سکتا اپنے مولوی صاحب کی بات۔ آپ آنکھیں کھول کے سن لیں۔ کہتے ہیں نا میری آنکھیں فلاں پہ باندھے، نہیں باندھا۔ آنکھیں بند کر کے میں نہیں مان سکتا اپنے مولوی صاحب کی بات، اس لیے کہ میرا مولوی صاحب آخر کار انسان ہے، بھول ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ خدا کے لیے سمجھنا ہوگا، ورنہ بہت بڑے دن کے لیے ہم جا رہے ہیں اور ہمارے پاس چھوٹی سی تیاری بھی نہیں ہے۔ ایک آفس میں جانا ہو تو اپنے الفاظ درست کرتے ہیں تاکہ جاب مل جائے، باس پاس کر لے، باس مناسب بندہ سمجھے، باس معقول انسان سمجھے مجھے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی تو ہم سوچ لیں کہ ہم نے جہاں جانا ہے اس کو آفس سے زیادہ اہمیت کبھی دی ہے یا نہیں دی، اور اتنا تو سوچ لیں ہم نے جس کے سامنے جانا ہے، معاذ اللہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن ہم نے آج تک اس ذات پاک کو سکول کے ہیڈ ماسٹر جتنی عزت بھی نہیں دی۔ کہنا نہیں چاہتا میں، لیکن تیاریاں بتا رہی ہیں میرے بھائیوں، انداز بتا رہا ہے۔ سکول کے ہیڈ ماسٹر کے پاس جانا ہو، میاں بیوی صلاح مشورہ کرتے ہیں، کیا کہوں گا بیٹے کے بارے میں؟ میں یہ بات کروں گا تاکہ ہیڈ ماسٹر مان لے، تو یہ بات کرنا تاکہ ہیڈ ماسٹر مان لے، فلانے کو لے جاتا ہوں تاکہ ہیڈ ماسٹر مان لے۔ ارے میرے بھائی، جب تیرا میرا پختہ ایمان ہے
کہ ہم نے اس ذات پاک کے سامنے جانا ہے تو صبح سے لے کر رات کے آخری پہر تک 24 گھنٹے میں کبھی ایک بار سوچا کہ کیا کہوں گا جا کر؟ بولیے کیا کہوں گا جا کر؟ یہ جو میں لوگوں کی غیبتیں کر رہا ہوں کیا جواب دوں گا جا کر؟ یہ جو میں ایک دوسرے کی برائیاں بیان کر رہا ہوں کیا جواب دوں گا جا کر؟ یہ جو میں ہر ایک کو غلط کہہ رہا ہوں کیا ثبوت پیش کروں گا جا کر؟ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے 2 بیٹے ہوں اور ان میں سے ایک کو کوئی بندہ غلط کہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ آپ کے 2 بیٹے ہوں اور ان میں سے ایک کو کوئی بندہ غلط کہے، بدکار کہے، منافق کہے، ایمان سے بتائیں بطور والد آپ کو دکھ ہوگا یا خوشی ہوگی؟ بولیے دکھ ہوگا نا۔ اچھا، جب آپ کے بچے کو منافق کہا گیا، غدار اور جھوٹا کہا گیا، یا معاذ اللہ گستاخ کہا گیا، یا کافر کہا گیا، تو بطور والد آپ دلیل نہیں مانگیں گے، جواب نہیں مانگیں گے کہ بھائی جواب دے، تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ میرا بیٹا گناہ گار ہے؟ تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ میرا بیٹا کافر ہے؟ تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ میرا بیٹا گمراہ ہے؟ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اللہ کے بندوں کو برا کہتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، اور قیامت میں اللہ ہم سے دلیل نہیں مانگے گا کہ میرے بندے تیرے پاس دلیل کیا تھی، تو نے میرے بندے کو غلط کہا؟ کیا اللہ باپ سے زیادہ پیار نہیں کرتا اپنے بندوں کے ساتھ؟ بولیے نا، کیا اللہ کو باپ سے زیادہ پیار اپنے بندوں کے ساتھ نہیں ہے؟ ایک ماں کو اتنا پیار ہے، بیٹا شرابی ہو ماں کہتی ہے نمازی ہے، بیٹا چرسی ہو ماں کہتی ہے فقیر ہے، بیٹا جھوٹا ہو ماں کہتی ہے میں گپ لانا ہے، بیٹا کچھ بھی کما کے نہ لائے، محلے میں لوگوں کے سامنے کہتی ہے کپڑے بھی لائے تھے، دوائی بھی لائی تھی، پیسے بھی لایا تھا، بیٹا ککھ کا نہ ہو ماں کہتی ہے میرا بیٹا لکھ کا ہے۔ ایک ماں بیٹے سے اتنا پیار کرتی ہے، حدیث پاک میں اللہ اپنے بندے کے ساتھ 90 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے۔ 90 ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والی وہ ذات پاک، وہ اپنے بندے کو لکھ والے کو، ککھ والے کو لکھ والا دیکھنا چاہتا ہے یا نہیں دیکھنا چاہتا؟ وہ تو اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے، وہ تو اپنے بندوں کو قریب کرنا چاہتا ہے، وہ تو اپنے بندوں کو راستے پہ لگانا چاہتا ہے، وہ تو اپنے بندوں کو اپنی شناخت، اپنی پہچان دینا چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بس ایک ہی بات ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ غدار ہے، یہ گستاخ ہے، یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے۔ ایمان سے بتاؤ کہیں مومن بھی کوئی رہتا ہے؟ میرے نزدیک دوسرا دجال ہے، اس کے نزدیک میں دجال ہوں۔ میرے نزدیک دوسرا کذاب ہے، اس کے نزدیک میں کذاب ہوں۔ اللہ کتنا مایوس ہو کر ہمیں دیکھتا ہوگا۔ میرے بندو تم تو میرے بندے ہو، میں 90 ماؤں سے زیادہ تمہارے ساتھ پیار کرتا ہوں، تم بھی میرے ماننے والے ہو، یہ بھی میرے ماننے والے ہیں، ایک دوسرے کو برا نہ کہا کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد کسی پر فاسق ہونے کا الزام لگانا اس سے بری بات کوئی نہیں ہے، اس سے بری بات کوئی نہیں ہے۔ مومن کو فاسق کہہ دینا، مومن کو منافق کہہ دینا، مومن کو غدار کہہ دینا، مومن کو گستاخ کہہ دینا، مومن کو کذاب کہہ دینا۔ کریم آقا فرمائیں کہ مومن بے نمازی ہو سکتا ہے، سن لے، کریم آقا فرمائیں مومن بے نمازی ہو سکتا ہے، مومن بغیر داڑھی کے ہو سکتا ہے، مومن بغیر پگڑی کے ہو سکتا ہے،
مومن بغیر مونچھوں کے ہو سکتا ہے، مومن بغیر آنکھوں کے بھی ہو سکتا ہے، مومن بغیر دولت کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کریم آقا نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن جھوٹا، کریم آقا سے بڑا کوئی مولوی ہے کائنات میں؟ لے آؤ نا۔ کریم آقا سے بڑا محدث لے آؤ، کریم آقا سے بڑا مفسر لے آؤ، کریم آقا سے بڑا امام لے آؤ۔ کریم آقا فرما دیں جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب تو اسے گناہگار کہتا ہے تو کہہ سکتا ہے، اب اگر تو اسے کسی ایک وجہ سے راستے سے بھٹکا ہوا کہتا ہے تو کہہ سکتا ہے، مگر ایمان میں جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ ایمان میں جھوٹا، ہم کہتے ہیں نا یہ جھوٹے مومن ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بولو۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا اے جھوٹا مسلمان ہے، تو ہم ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا، من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا اور لوگوں کو سنا دیا اور لوگوں نے سن کر گواہی دے دی کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہو چکا ہے، فرمایا اب تم کچھ بھی کہہ سکتے ہو۔ تم سے مراد امت ہے، اللہ خود کہے تو کہہ سکتا ہے، اللہ کسی کلمے والے کو بھی جھوٹا کہے تو، رسول اللہ کسی کلمے والے کو بھی جھوٹا کہے تو کہہ سکتے ہیں۔ یہ اتھارٹیز ان کے پاس ہیں، نہ کسی مولوی کے پاس ہے، نہ کسی امتی کے پاس ہے۔ مولوی، ایک مولوی مجھے بتاؤ آپ کو آپ کے بڑے مولوی صاحب کا واسطہ ہے، یا چلو اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کا واسطہ ہے، ایک مولوی کے بارے میں انگلی اٹھا کے کہو کہ وہ مولوی دل کا حال جانتا ہے کوئی مولوی؟ بولیے، دل کا حال جاننے والا کون؟ بولیے، اونچا بولیے، گواہی بن جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ دلوں کا حال جاننے والا کون؟ دلوں کے حال پہ نظر رکھنے والا کون؟ دلوں کے حال کو ہر وقت دیکھنے والا کون؟ وہ جو دلوں کا حال دیکھتا ہے وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹا مومن ہے یا یہ سچا مومن ہے۔ جو حال ہی نہیں دیکھتا دلوں کا، جس کے سامنے دل پوشیدہ ہیں، تو یہ کلمہ تو دل کا معاملہ ہے، زبان سے تو پڑھ دیا، اب دل میں ایمان سچا ہے یا جھوٹا یہ تو دل میں ہے نا، یہ تو دل میں ہے۔ تو مولوی تو دل دیکھ نہیں سکتا، دل دیکھ کون سکتا ہے؟ اللہ۔ فرمایا یہ کھاتا میرے لیے چھوڑ دو۔ تم مومن کو کچھ بھی کہہ سکتے ہو، جھوٹا مومن نہیں کہہ سکتے۔ جھوٹا مومن وہ گناہگار ہو سکتا ہے، وہ سیاکار ہو سکتا ہے، وہ بدکار ہو سکتا ہے، لیکن مومن ہونے میں جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے میں وہ سچا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جھوٹا مومن نہیں ہوتا۔ تو اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو جھوٹ بولے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کم ہو جاتا ہے، ایک تو یہ معنی ہے۔ اور ایک یہ معنی ہے کہ ایمان لانے میں کوئی جھوٹا نہیں ہوتا، جو بھی لاتا ہے ایمان سچا ہی لاتا ہے، پھر اللہ اور رسول نے بتانا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا بتا سکتا نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، تو ہم تو صبح شام فتوے لگا رہے ہیں یہ جھوٹا ہے، یہ سچا، یہ جھوٹا، یہ سچا۔ قرآن مجید نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ کون جھوٹے ہیں اور کون سچے ہیں۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ہماری ڈھارس بناتی ہیں۔ ڈھارس سمجھتے ہیں نا؟ امید، ہماری امید بندھاتی ہیں، جس سے ہمیں امید لگ جاتی ہے، ڈھارس بندھ جاتی ہے، آس لگ جاتی ہے کہ ہم توڑ لگ جائیں گے، ہمارا کھاتا اچھا ہو جائے گا۔ لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم سنتے ہیں تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا،
ہمارا کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے؟ اگر صحابہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا تو 1400 سال بعد والا عاشق رسول ذرا سنبھل کے قدم رکھے بھائی، ذرا سنبھل کے ہر وقت اس کی بارگاہ میں عاجزی رکھیں، آنسو بہائے رکھیں، ایمان کی قبولیت کی دعائیں کریں، یا اللہ ہمیں مومن قبول فرما لے، یا اللہ منافقت سے بچا لے، یا اللہ تکبر سے بچا لے، یا اللہ فساد سے بچا لے، یا اللہ اناد سے بچا لے، یہ اس کی بارگاہ میں رشتہ جوڑ کے رکھیں۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ آتے ایسی ہیں جو امید بندھاتی ہیں، اور کچھ آتے ایسی ہیں جن سے تو ہم بالکل ڈر جاتے ہیں، ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین غائب ہو جاتی ہے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا نہ کروں، میں تمہیں کھول 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 کر جنتی اور جہنمی میں فرق بتا دوں، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے، تاکہ تم کبھی شائبے میں نہ رہو، شک میں نہ رہو۔ ہاتھ باندھ کے عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ کرم فرمائے بتا دے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کی جو علامتیں بیان کرنا شروع کی نا، سن لیں، جنتیوں کی جب علامتیں بیان کرنا شروع کی کریم آقا نے تو اپنی حدیث نہیں پڑھی، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ کریم آقا پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتے تھے، کریم آقا کی حدیث قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی دلیل ہے اور اتھینٹک ہے اور سند ہے، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش، صحیح حدیث جب ثابت ہو جائے تو پھر اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ آقا پڑھ سکتے تھے لیکن آقا امت کے لیے درس چھوڑ گئے کہ امتیوں دیکھو، میں سارے نبیوں کا امام ہو کر، میں الف لام میم کو سمجھنے والا ہو کر، یہ الف لام میم کیا ہے؟ آپ نے جیب سے موبائل نکالا نا تو ایسے بٹن دبایا تو آگے کوڈ لگا تھا، آپ نے 1 2 3 4 لگایا تو کوڈ کھل گیا، الف لام میم یہ سورہ بقرہ کا کوڈ ہے، الف لام میم یہ سورہ بقرہ کا کوڈ ہے جو کریم رب نے بھیجا ہے، جانتا صرف محمد تھا، جبریل لایا، پڑھا الف، کریم نے فرمایا میں سمجھ گیا، پڑھا لام، کریم نے فرمایا میں سمجھ گیا، پڑھا میم، کریم نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا امتی پڑھیں گے، امتی پڑھیں گے تو 286 آیتیں پڑھیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ سورہ بقرہ میں کیا ہے، اور میں محمد 3 حرف پڑھوں گا مجھے پتا چل جائے گا سورہ بقرہ میں کیا ہے۔ الف لام میم۔ کریم آقا نے فرمایا میں تمہیں کھول کے نہ بتا دوں کہ جنتی اور جہنمی میں کیا فرق ہے؟ آقا ارشاد فرمائے نا، کریم آقا نے فرمایا جنتی کی نشانی سننا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور سننا چاہتے، فرمایا بیٹھ جاؤ، صحابہ کو بٹھا دیا، کریم آقا نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت تلاوت فرمائی، کریم آقا نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت تلاوت فرمائی، فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤ جنتی کون ہے۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، تقوی والے۔ کون؟ تقوی والے، چاہے وہ چشتی ہوں یا نہ ہوں، تقوی والے، چاہے وہ قادری ہوں یا نہ ہوں، تقوی والے، چاہے وہ بریلوی ہوں یا نہ ہوں، تقوی والے۔ قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ ھدی للمتقین، جنتی کی پہلی نشانی ہے تقوی والے۔ کون سے؟ بولیے، تقوی والے۔ یا رسول اللہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ کریم آقا نے فرمایا تقوی یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ سے ڈرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو، بولیے اللہ کے ساتھ کسی کو۔ اچھا آپ یہاں تحریک لبیک کے صدر لگے ہوں، آپ میں سے کوئی ایک بھی، میں صرف سمجھانے کے لیے مثالیں دیتا ہوں اور یہ بڑی چھوٹی مثالیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ چھوٹا ہے، ہم خود چھوٹے ہیں تو چھوٹی مثالیں دے کر اوپر لے جانے کی کوشش کروں گا۔
آپ یہاں تحریک انصاف کے صدر لگے ہوں، آپ یہاں مسلم لیگ نون کے صدر لگے ہوں، میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، آپ میں سے کوئی بھی، اور میرا کسی سے کوئی یہاں لینا دینا نہیں ہے، میرے لیے سب اچھے ہیں یا برے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے۔ میں منبر رسول پر بیٹھ کر سیاست نہیں کرنے آتا یہاں، نہ آپ کو سیاست سکھانے آتا ہوں۔ میرا تو کوشش ہوگی کہ قرآن سے قریب کر دوں، رسول کی ذات سے قریب کر دوں۔ قرآن سے قریب ہو گئے نا تو قرآن خود بتا دے گا کہ تیرا کون اصل حقدار ہے۔ ہاں قرآن تجھے بتا دے گا۔ لیکن آپ اگر کسی پارٹی کے یا صدر ہو اور پارٹی والے پیچھے آپ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی آپ کے ساتھ لگا لیں اور کارکنوں کو کہیں کہ جتنی بات اس کی ماننی ہے اتنی اس کی بھی ماننی ہے، تو پلے آپ جی اور لبیک لبیک اور پی ٹی آئی کرتے رہیں، لیکن ایمان سے بتائیں اندر تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، سچ بولنا ہے، اندر تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے نا یار، کہ میں جب لگا ہوں میں کام درست کر رہا ہوں، میں صحیح کام چلا رہا ہوں، میں نے کوئی کام میں فرق نہیں ڈالا، ڈیوٹی میں فرق نہیں ڈالا، ڈیوٹی اچھے سے نبھا رہا ہوں، تو میرے ساتھ کسی دوسرے کو میرے مقام پر لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس اپنی تکلیف کو تھوڑا سا سمجھیں، اس تکلیف کو تھوڑا سا سمجھیں، بغیر تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی دے سکتا ہے، اللہ کے سوا فلانا میری حاجت پوری کر سکتا ہے، اللہ کے سوا فلانا میری مشکل میں مدد کر سکتا ہے، اللہ کے سوا فلانا مجھے بچا سکتا ہے، ایمان سے بتاؤ اللہ کو خوشی ہوتی ہوگی آپ کے ان دعووں سے یا تکلیف؟ بولیے نا یار، بولتے کیوں نہیں آپ؟ اللہ آپ سے بہت زیادہ لطیف ہے، آپ کا دل تھوڑا لطیف ہے۔ اللہ لطیف 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 خبیر ہے۔ میں میلاد کرتا ہوں، کرواتا رہوں گا، اور میلاد پر جو دلائل میں دے سکتا ہوں اس علاقے میں کوئی دوسرا دے نہیں سکتا۔ میں 11ویں کرتا ہوں کرواتا رہوں گا، اور 11ویں پر جو دلائل مالک کے کرم سے میں دے سکتا ہوں قریب ترین 4 گاؤں میں کوئی دوسرا مولوی دے نہیں سکتا۔ میں مزارات پر جاتا رہوں گا، مزارات پر جانے کے جو جواز میں بیان کر سکتا ہوں میرے قریب ترین دوسرا کوئی بیان کر نہیں سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو توحید نہیں بتاؤں گا۔ مزارات پہ جانا اور ہے، رب کو ایک ماننا، میلاد منانا اور ہے۔ میلاد تو قبول ہی تب ہوتا ہے جب بندہ توحیدی ہو، جب بندہ کیا ہو؟ توحیدی نہ ہو بندہ یار، اللہ کو ایک ماننے والا ہی نہ ہو۔ اللہ کی ایک یہ بات یاد رکھ لیں، ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی۔ شرک جلی اور شرک خفی، یعنی ایک بڑا شرک ہوتا ہے اور ایک چھوٹا شرک ہوتا ہے۔ اب بڑا شرک تو یہ ہے کہ جیسے میں کہوں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں اللہ کے سوا فلانے کی عبادت کرتا ہوں، یا میں اللہ کے سوا فلانا بھی میری مدد کر سکتا ہے، یہ شرک جلی ہے، یہ شرک جلی بڑا شرک ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں فرمائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب کلھا، اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا، الا من یشرک بہ، مگر جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ سورہ مائدہ میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب عیسائیوں نے کہا نا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، بیٹا، تو بیٹا کہنے کو بھی اللہ نے شرک سمجھا۔
بیٹا کہنے کو بھی اللہ نے شرک سمجھا۔ ظاہر ہے جب بیٹا ہوگا تو میرے ساتھ میرے لاڈوں کا مجھے پابند کر دے گا، ظاہر ہے جب بیٹا ہوگا تو میرا وارث بن جائے گا، ظاہر ہے جب بیٹا ہوگا تو میرے گھر کا مالک ہوگا۔ فرمایا نا 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 نا، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے کہ اس کو ادا کرے گا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے کہ اسے وراثت دے گا۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ہر نماز میں پڑھنے والا لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ہر نماز میں پڑھنے والا کس منہ کے ساتھ کہتا ہے اے فلانے تو یہاں پہ تیرے کم جانا، کس منہ سے کہتا ہے؟ سورہ مائدہ، آپ کے پاس موبائل ہے تو موبائل کھول کے ابھی دیکھ لے، سورہ مائدہ۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو جمع کیا، وقال المسیح یا بنی اسرائیل، اور جناب عیسیٰ بولے اے بنی اسرائیل اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بھی شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو ذرا برابر بھی شریک مت ٹھہراؤ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، یہ کسی بریلوی یا دیوبندی مولوی کی کتاب کی عبارت نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ وما للظالمین من انصار، جس نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی، کسی کو حقیقی مدد کے قابل سمجھا، کسی کو حقیقی مالک سمجھا، کسی کو حقیقی وارث سمجھا اللہ کے سوا، اللہ فرماتا ہے وما للظالمین من انصار، وہ ظالم ہے، کوئی بھی اس کی مدد کر سکتا، کوئی بھی اس کی مدد کر سکتا نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے سورہ مائدہ میں، اے محبوب ان اہل کتاب سے کہہ دے، یہ جو تیرے سامنے جنگ میں آ رہے ہیں نا اہل کتاب، مراد عیسائی ہیں، ان اہل کتاب سے کہہ دے کہ تم یہ جو کہتے ہو نا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور عیسیٰ ہمیں بچا لے گا، اور عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، اے محبوب ان سے کہہ دے فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، تم میں سے کون ہے تم میں سے جو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے کسی معمولی سی چیز کی ملکیت کا دعویٰ کر سکے؟ ہے ہم میں سے کوئی جو اللہ کے سامنے یہ دعویٰ کر سکے کہ اللہ اس مائک کا مالک میں ہوں؟ بولیے کون ہے مالک؟ بولیے نا۔ ہاں، اپنے بھائی کے سامنے کہہ سکتے ہو اے 8 کنال میری ہے تے 6 کنال تیری ہے، تو 2 کنال جڑی دبائی نے وہ قیامت والے تاڑے تواڈے گلے پا دیتی ویسی، اس نے انتظار کر سکنے ہو، لیکن اللہ کے سامنے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کا مالک ہوں۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ بولیے مالک یوم الدین، قیامت کا مالک بھی کون ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تیری میری عزت کا مالک کون ہے؟ تیری میرے رزق کا مالک کون ہے؟ تیری میری اولاد کا مالک کون ہے؟ اولاد اللہ دینا چاہے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی اللہ اگر نہ دینا چاہے کوئی دلوا سکتا ہے؟ یہ عقیدہ جب اللہ کے بارے میں مضبوط ہوتا ہے میرے بھائیوں، تب جا کے ایمان سٹارٹ ہوتا ہے، ایمان کو کک لگتی ہے، ایمان کو سلف لگتا ہے۔ ایمان کا سلف جل چکا ہو، چابی گم ہو چکی ہو، اور بندہ داڑھی لمبی کر کے یہ کہتا پھرے کہ میں فقیرہ میں فقیرہ، نانا، فقیری کا پہلا درس یہ ہے ایک دی ہو، ایک ڈرتے رہو، ویلی نہ بو، اللہ اللہ کر دی رہو۔ پہلا درس کیا ہے؟ فقیری کا پہلا درس یہ ہے کہ ہر در کو چھوڑ کر اس کے در کا ہونا پڑے گا، ہر ایک سے منہ موڑ کر
خود سے منہ لگانا پڑے گا، ہر ایک سے انکار کر کے لا الہ لا الہ لا الہ، کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں، صرف اللہ، صرف اللہ۔ اس درجے کا ایمان جب آتا ہے نا تو پھر جا کے آگے کام شروع ہوتے ہیں۔ فرمایا پہلی نشانی جنتیوں کی یہ ہے کہ متقین ہوں گے، اور متقین وہ ہیں جو اللہ سے ڈریں اور شرک نہ کریں، شرک جلی بھی نہ کریں اور شرک خفی بھی نہ کریں، شرک جلی بھی نہ کریں اور شرک، یعنی شرک جلی جیسے میں کہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا دے سکتا ہے، دے سکتا ہے کوئی اللہ کے سوا دوسرا؟ بولیے بولیے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، اور اللہ اگر چاہے خود چاہے تو پھر اپنے محبوب سے اعلان کرواتا ہے، محبوب تو اعلان کر دے واللہ موتی وانا قاسم، دینے والا کون ہے؟ اور تو صاحب بریلویہ ترجمہ سمجھ نہ آیا تو پھر اگلا جمعہ اور کسی کو نہ پڑھائیو۔ رسول اللہ نے توحید سکھائی ہے، ہاں رسول اللہ نے توحید سکھائی ہے، فرمایا واللہ موتی، دینے والا اللہ ہے، وقاسم محمد، اور تقسیم کرنے والا محمد ہے۔ دینے والا کون ہے؟ بولیے دینے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دینے والا کون ہے؟ فرمایا پہلی نشانی جنتیوں کے متقین ہوں گے۔ یا رسول اللہ دوسری نشانی؟ فرمایا ایمان بالغیب رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، قرآن اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھنے والے، یہ لوگ جنتی ہیں۔ اور آؤ تو میں جہنمیوں کا بتا دوں۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ نے فرما دیا محبوب جنہوں نے کفر کر دیا ہے اب ان کے لیے برابر ہے، تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، تو انہیں سمجھائے یا نہ سمجھائے۔ جو کفر بک چکے ہیں اور جو کفر پر پکے ہو چکے ہیں، محبوب اب تیرے ڈرانے سے بھی ان پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، اب وہ کفر پر قائم رہیں گے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ فرمایا جہنمیوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کا کفر کرتے ہیں، اللہ سے کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے ہونے کا انکار بھی کفر ہے، اللہ کے بڑا ہونے کا انکار بھی بولیے کفر ہے، اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا انکار بھی بولیے کفر ہے، اللہ کے احترام میں کمی بھی بولیے، اللہ کی صفات میں تبدیلی کا بیان بھی کفر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بڑے لوگ آج کل گانے سنتے رہتے ہیں، خدا کے لیے الفاظ سننے سے پہلے غور کر لیا کریں کہ ان میں اللہ کی توہین تو نہیں، چاہے وہ قوالیوں کا کلام ہو یا گانے والوں کا ہو یا نعت خوان کا ہو۔ اگر اللہ کی توہین ہو تو بیان کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے، اور سننے والا بھی اگر سمجھ رہا ہو تو کافر ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں اب ساری چیزوں کو یہاں نہ تو مجھے یاد رہتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ذہن سے گزرتی رہتی ہیں، جیسے اللہ بنا کے خود پھنس گیا، اب اس میں اللہ کو پھنسنے والا مانا جا رہا ہے، تو معاذ اللہ اللہ پھنسنے والا ہے؟ بولیے اللہ بنا کے پریشان ہو گیا، مطلب اللہ نے اپنی بناوٹ پر پریشانگی کا اظہار کیا کہ میں نے کیا چیز بنا دی، تو اللہ کو اپنی بناوٹ پر افسوس ہو سکتا ہے؟ بولیے بہت سارے ہیں، یہ ایک دو چیزیں میں اشارتاً منبر رسول پر ساری چیزیں، فرصت سے بنائے گا تجھے اللہ، تو اللہ کو مصروف سمجھتے ہو؟ اللہ کو کچھ بنانے کے لیے فرصت کی ضرورت ہوتی ہے؟ سورہ رحمان نہیں پڑھی؟ سورہ رحمان نہیں پڑھی؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دونوں جہانوں میں رہنے والوں،
کوئی وقت ہو، کوئی گھڑی ہو، کوئی لمحہ ہو، رات ہو کہ دن ہو، زمین ہو کہ آسمان ہو، سمندر کی آخری تہہ ہو، مچھلی کا پیٹ ہو، پکارنا تیرا کام ہے۔ تیری پکار کو سننے کے لیے میں ہر وقت فارغ ہوتا ہوں۔ پیر صاحب نہیں ہو سکتے، پیر صاحب سوئے ہوئے ہو سکتے ہیں، پیر صاحب کال نہیں اٹھا سکتے، پیر صاحب تجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ ایک ذات ہے، ایک ذات ہے، ایک ذات ہے جس نے کہا اے محبوب انہیں کہہ دے تم جتنے گناہ کر لو، جب تھک جاؤ مسجد آنے کی ہمت نہ ہو، اپنے کمرے میں بیٹھ کر اذا سألک عبادی سوال کرنا، انی قریب، میں تیرے قریب آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ سوال کرنا، میں تیرے قریب آ جاؤں گا۔ ہاتھ اٹھانا، مجھ سے مانگنا، مجھے ماننا، مجھے محسوس کرنا، مجھے اپنا جاننا۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو جب مرشد نے حکم فرمایا کہ دلی کے چوک میں بیٹھ کر روزہ رکھے اور کوئی بھی کھانا لائے کھانا نہ کھائے، کھانا اس وقت کھانا ہے جب مالک خود کھانا لائے، روزے میں بیٹھ جائے، تو نظام الدین دلی کے چوک میں دھوپ پر ننگے پیر بیٹھ گئے، پڑھتے پڑھاتے رہے، روزہ کی نیت کر کے بیٹھ گئے۔ 3-4 دن گزر گئے۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جب بھوک اور پیاس کی شدت نے مجھے اتنا ستایا کہ قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو کر سڑک پہ گر جاتا، تو میں نے کہا اے مالک اگر میں یہاں گر گیا تو یہ بتوں کو ماننے والے کہیں گے کہ ایک کا ماننے والا گر گیا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے میری پشت پر ہاتھ پھیر کے کہا نظام الدین گھبرا نہیں، ہم کبھی گرنے نہیں دیا کرتے، ہم کبھی گرنے نہیں دیا کرتے۔ تو میرے بھائیوں، اولیاء اللہ کا درس بھی یہی ہے کہ اس ذات پاک کی طرف لو لگانی ہے، اس ذات پاک کے ساتھ اپنی توجہ کو مضبوط کرنا ہے، اس ذات پاک کی طرف اپنی توجہات کو لوٹانا ہے، اور اس ذات پاک کا یہ وعدہ ہے کہ تو جب بھی آ جائے، جس وقت بھی آ جائے، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے دونوں جہان والوں میں ہر وقت تمہارے لیے فارغ ہوتا ہوں۔ تو اب یہ کہنا کہ فرصت سے بنائے گا یا بنایا ہوگا، یہ اللہ کی صفات کا انکار ہے یا نہیں؟ تو اس کو صبح شام ٹریکٹروں پہ لگا کر سننا اللہ کی صفات کا انکار سننے کے برابر ہے کہ نہیں؟ تو صبح شام اللہ کی صفات کا انکار سننے والے، اللہ بنا کے پریشان ہو گیا، اللہ نے بنایا تو پھنس گیا، اللہ کو ایسا سمجھتے ہو کہ وہ بنا کے پھنس جائے؟ اللہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بارے میں ایسے نازیبا اور بد تہذیب کلمات کہنا جن سے اللہ کی صفات کا انکار ہوتا ہو، چاہے وہ موبائل پہ ہو، چاہے خط میں ہو، چاہے گانے پہ ہو، چاہے سٹیٹس پہ ہو، بولیے کفر ہے کہ نہیں؟ بولیے پڑھنے والا اگر سمجھ رہا ہو اور پھر بھی پڑھ رہا ہو کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سننے والا اگر سن کے سمجھ رہا ہو اور پھر بھی سن رہا ہو کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شیئر کرنے والا سمجھ کے شیئر کر رہا ہو کافر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کفر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اللہ کی ذات کا انکار کرنا اور ایک ہے اللہ کی صفات کا انکار کرنا۔ اللہ کی، بولیے اللہ کی صفات کا انکار کرنا۔ اب روٹی دینے والا کون ہے؟ بولیے نا، جس کو جسا شک کے تو پہ بولے نہیں اللہ تو سوا کوئی اور بھی دے سکنا ہے۔ روٹی دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ بولیے شفا دینے والا کون ہے؟
اللہ صحابہ نے ایک بندے جس کو سانپ نے ڈسا تھا اس پر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دی، اللہ نے اسے شفا فرما دی، شفا عطا فرما دی۔ صحابہ واپس آ گئے، رسول اللہ کے سامنے وہ مال پیش کیا جو اس بیمار نے ان کو انعام کے طور پر دیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں میرا حصہ بھی کر دینا، اس میں میرا حصہ بھی۔ پتہ چلے اگر قرآن پڑھنے والوں کے کلام سے کبھی کبھی شفا مل جائے تو رزق حلال سے ان کی خدمت کرنا جائز ہے اور اگلے کا لینا بھی جائز ہے، لیکن رزق حلال بیچ میں شرط ہے۔ ہاں رزق حلال یہ بیچ میں شرط ہے، میرا حصہ بھی نکال دینا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ہوا تھا؟ آقا رات ہم اس کے ڈیرے پر رکے، اسے سانپ نے ڈس لیا، بڑا تڑپ رہا تھا، بڑا پریشان تھا۔ اس کا کوئی حکیم کوئی وڈیرا آیا، اس نے اپنے ٹونے ٹپے کیے، زہر نکالی اور کوئی تریاق دوائی لگائی، لیکن اس کو آرام نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا تھا سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ صحابی کہتے ہیں مجھے یاد آ گیا کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا تھا سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اس سے کہا کہ اگر تو کہے تو میں تیرا علاج کروں؟ اس نے کہا ہاں کر دیں۔ میں اس کے پاس کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھتا رہا، سورہ فاتحہ کی برکت سے اسے شفا مل گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یوں نہ کہا کرو، کہا کرو سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ کس نے شفا عطا فرما دی؟ بولیے کس نے؟ شفا دینے والا کون؟ دوا دینے والا کون؟ دوا میں اثر ڈالنے والا کون؟ دوا کے اثر کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھنے والا کون؟ بولیے اللہ۔ آکسیجن کے بغیر مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھنے والا کون؟ اور مچھلی کے پیٹ میں آکسیجن کا نظام ڈیولپ کرنے والا کون؟ بولیے پتھروں کے اندر کیڑے کو آکسیجن دینے والا کون؟ سائنسدان جتنا دم ہے لگا لے، ایک پتھر میں دیتا ہوں، پتھر میں آکسیجن ٹرانسفر کر کے دکھا، اگر نہ دکھا سکے اور نہ دکھا سکے گا تو تجھے ماننا پڑے گا جہاں جا کے تیری سائنس کی بس ہو جاتی ہے وہاں سے آگے خدا کی قدرت ہوتی ہے۔ خدا کی قدرت۔ پتھروں کے اندر کیڑوں کو روزی دینے والا کون؟ بولیے کون؟ ہڈیاں جب گل جڑ سڑ جائیں، کوئی پرانی قبر کتے کھولو تو سا پتہ لگے، تسی کھولنے نہیں ہو، تسی اتوں ہی اتوں فچونے لانے رہنے ہو۔ کوئی پرانی قبر کھولو تو سا پتہ لگے، دو ترے مروانڈے جا ملنے، دو ترے کوئی ایک اد سرے نہ تے ایک اد گوڑیا نہ، باقی سب ختم۔ دو ترے لوکے لوکے مروانڈے جا قبریں چو ملنے، باقی سب ختم۔ ہڈیاں جب گل سڑ جائیں، مٹی بن جائیں، جب یہ چہرے ختم ہو جائیں، جب یہ جوانیاں ختم ہو جائیں، جب یہ شباب ختم ہو جائے، جب یہ حسن ختم ہو جائے، مٹی میں مل جائے، قیامت میں چٹکی بجنے کی دیر سے پہلے دوبارہ اسی صورت میں پیدا کرنے کی طاقت رکھنے والا کون؟ کون؟ اس اللہ کو نہیں مانو گے تو کسے مانو گے؟ کس کی طرف جا رہے ہو؟ میری یہ جو آخری بیٹھی ہے، آخری ابھی میرا خیال ہے سال کی ہوئی ہوگی یا 1.5 سال کی، ہمیں سے اس کی ڈیلیوری ہو رہی تھی تو ہم گئے حسن عبدال، یہ ڈاکٹر محمد علی صاحب کی جو مراد غالباً مراد نام ہے نا اس کا، یہ خانہ مراد میں مرید اسپتال یا اس طرح کا کوئی نام ہے۔ تو ڈاکٹر نے جب وہ چیک کیا تو وہ کہنے لگے کہ بچے کی دھڑکن نہیں ہے، غالباً بچہ اندر ختم ہو گیا ہے، پنڈی لے کے جانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا پنڈی والے سانس ڈال لیں گے؟ کہتے ہیں آپ اپنا تحفظ تو کر سکتے ہیں نا، ان کا آپریشن اچھا ہے۔ میں نے کہا آپ نے سیکھا نہیں ہے تو لوگوں کا غلط کر رہے ہو۔ اب میں بیمار بندہ ہوں، میں اتنا لمبا پنڈی کدھر جاؤں گا؟ کہنے لگے آپ ویسے بحث کر رہے ہو، آپ چاہتے کیا ہو؟ میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آپریشن کرو، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، آپ آپریشن کرو۔ الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھیجا، وہ ڈاکٹر لطیف ہے، اس کے پاس اس نے الٹرا ساؤنڈ کیا، کہتے ہیں جی اندر
ختم، کوئی دھڑکن محسوس نہیں ہو رہی، کوئی حرکت نہیں ہے، ختم۔ میں نے کہا آپریشن کر کے نکالنا تو ہے نا، اندر تو نہیں چھوڑ سکتے آپ، آپریشن کر کے نکال دو، زندہ ہے مردہ ہے میری چیز ہے۔ آپریشن کیا گیا، میری جو بیٹی ساتھ تھی، میں نے کہا بیٹا آپ سورہ یاسین، وہ حافظہ ہے، میں نے کہا آپ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دو اور اللہ سے مدد مانگو۔ مدد کرنے والا کون؟ اللہ۔ مدد کرنے والا کون؟ میں نے خود نہیں پڑھی، بیمار ہوں میں، ویسے بھی بفر گیا تھا، پریشان تھا، سانس ابری ہوئی تھی سیڑھیاں چڑھ کے بھی بیماری کی وجہ سے، تو میں نے کہا آپ پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو۔ اس نے سورہ یاسین پڑھ کے اللہ سے مدد مانگی، آدھے پونے گھنٹے کا آپریشن تھا، آپریشن کر کے ڈاکٹر نے لپیٹ کر باہر لائی، بچی نہیں روئی، ہمیں لپیٹ کر دی کہ آپ جو کرنا ہے کرو، آپ کے اندر مریضہ ٹھیک ہے۔ میں نے اسے باہر لٹا دیا اور بچی کو بٹھایا کہ آپ پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو۔ بچی جب تیسری بار سورہ یاسین پڑھ رہی تھی، چھوٹی بچی نے رونا شروع کر دیا۔ یہ نہ کسی پیر کی کرامت ہے، نہ کسی فقیر کی کرامت ہے، یہ میرے مالک کے کلام کی کرامت ہے، میرے مالک کی طاقتوں کا کمال ہے۔ آنا ہوگا ہمیں واپس، اس کے سوا کوئی اور چارہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پختہ توحید کے ساتھ اپنے عقائد درست کر کے اہل سنت والجماعت کے منہج پر استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر